نوجوانوں، آج میں آپ کے پاس ووٹ کے لیے نہیں آیا۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بے حد عزت سے نوازا ہے اور میں نے نارووال سے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے 5 دفعہ قومی اسمبلی کی نشست میں کامیابی حاصل کی ہے، اور ابھی بھی میں وہاں سے الیکشن اگر لڑوں گا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پچھلے الیکشن میں بھی میری پاکستان میں سب سے بڑی لیڈ تھی، اور اب بھی انشاءاللہ تعالیٰ وہاں سے سب سے بڑی لیڈ ہوگی انشاءاللہ۔ تو مجھے کرسی کی ضرورت نہیں تھی، مجھے الیکشن یہاں پہ لڑنے کی کوئی محتاجی نہیں تھی، لیکن میں آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں اپنی کرسی کے لیے نہیں، اپنی سیٹ کے لیے نہیں، میں آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں ان بچوں کے مستقبل کے لیے۔ میرے بھائیوں، میرا والد، میرا دادا نہ جاگیردار تھا نہ وڈیرا تھا۔ میرے پاس سیاست میں جو میں نے کامیابی حاصل کی ہے وہ کسی دولت کے سر پہ نہیں کی ہے۔ مجھے 30 سال ہو گئے ہیں، میرا کوئی نارووال کی دھرتی پہ بسوں کا اڈا نہیں ہے، میرا نارووال کی دھرتی پہ کسی ٹھیکیدار کے ساتھ لین دین نہیں ہے، میں نے کسی سے کبھی کمیشن کی لے کے سیاست نہیں کی ہے، میں نے سیاست اپنا گھر جلا کے کی ہے، اور میں نے سیاست اپنے لوگوں کی خدمت کے لیے کی ہے۔ آج وہ نارووال جسے پاکستان کا پسماندہ ترین بہت ہی پیچھے والا ضلع گنا جاتا تھا، شاید ملک میں سب لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ نارووال ضلع ہے، آج پورے پاکستان میں نارووال کی ترقی کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ میرا جو علاقہ تھا اس میں تعلیم، صحت اور روزگار کے جو موقع نکلے ہیں اس سے وہاں کے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ میرے حلقے میں کوئی یونین کاؤنسل ایسی نہیں ہے جس میں کم سے کم 2 ہائی سکول نہ ہو، لیکن مجھے یہ جان کے افسوس ہوا کہ یہ حلقہ جس میں میرے باپ دادا کا گاؤں بھی ہے، یہ دھرتی میرے لیے غیر نہیں ہے۔ اس حلقے میں میرے دادا کا مکان، میرے باپ دادا کی زمین موجود ہے، یہ میرا اپنا حلقہ ہے، لیکن یہ حلقہ ہماری جماعت نے جن لوگوں کے سپرد کر رکھا تھا، 70 سال سے ایک گھر میں ادھر ظفروال تحصیل پہ اجارہ داری رکھی، 1950 سے وہ خاندان یہاں پہ سیاست کر رہا ہے۔ آپ سب یہاں موجود ہیں، مجھے بتائیں کہ ان کی 70 سال ایک ہسپتال، کوئی ایک کالج، کوئی ایسی عوامی فلاح کی چیز جو انہوں نے بنائی ہو، وہ اگر ایم پی اے کا الیکشن لڑتے ہیں تو اس لیے لڑتے ہیں کہ انہوں نے اپنا بسوں کا اڈا چلانا اور اس کی حفاظت کرنی ہے، اور وہ اگر الیکشن لڑتے ہیں تو ان کی سیاست کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو تھانے اور کچہری میں اتنا الجھا کے رکھو، اتنا پھنسا کے رکھو کہ یہ ہماری طرف توجہ نہ کر سکے۔ ایک پارٹی تے پرچہ کرا کے ادو کو 50,000 لین گے،
اور جڑا دوسرا فریق ہے جہدے اتنے پرچہ ہوئے گا انہوں چھڑانے دے کے انہوں کو 50,000 مٹ لیں شیم ایک بار پھر سو ان لوگوں نے 70 سال سے آپ کو تھانے کچہری کی سیاست میں الجھا کے رکھا. میرے بھائیوں، میں آپ کے پاس 3 چیزوں کا پیغام لے کر آیا ہوں: امن، تعلیم اور ترقی. یہ وہ منشور ہے جس پہ میں نے نارووال کے اندر عمل کر کے دکھایا. اگر آپ اپنے ان بچوں کو امن دینا چاہتے ہیں، تعلیم دینا چاہتے ہیں اور ان کے لیے بہتر مستقبل کا انتظام کر کے انہیں ترقی دینا چاہتے ہیں، تو میرے بھائیوں اب وقت آ گیا ہے کہ ان لوگوں کو ان سے چھٹکارا لیا جائے کہ جن کے پاس 70 سال کا کوئی جواب نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کیا. یہ اگلے 70 سال بھی رہیں گے تو یہ اپنے اڈے چلائیں گے، یہ آپ کے بچوں کا مستقبل نہیں سوچیں گے. ناصر اقبال صاحب زندہ باد، ناصر اقبال صاحب زندہ باد. اور یہ درمان بارڈر کے اوپر ہے. ہم جہاں جموں میں لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ آ کے ملو، تو ہمیں درمان کو ایک مثال بنانا چاہیے تھا کہ کشمیر کے لوگ دیکھتے کہ ہم نے پاکستان میں کیسی ترقی کر کے دکھائی ہے. میرا آپ سے وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیا تو درمان کے اندر مثالی ہسپتال بھی ہوگا، درمان کے اندر لڑکیوں کا کالج بھی ہوگا، درمان کے اندر بچوں کے لیے کھیلنے کا اسٹیڈیم بھی ہوگا، اور درمان کے اندر اس کی جو نمائندہ کارپوریشن ہے اسے بھی اپ گریڈ کریں گے تاکہ وہ ایک مقامی حکومت کے تحت یہاں کے مسئلوں کو حل کر سکے. تو میرے بھائیوں، انسان کی تقدیر اللہ تعالیٰ نے اس کے فیصلوں میں دی ہے. انسان جیسے فیصلے کرتا ہے ویسی اس کی تقدیر بنتی ہے. اگر آپ الیکشن میں ٹھیک فیصلہ کریں گے تو اس کا پھل آپ کو ملے گا، لیکن اگر آپ الیکشن میں غلط فیصلہ کریں گے تو اس کے کانٹے بھی آپ کو ملیں گے. یہ اتنا بڑا فیصلہ ہے کہ ہمارا مذہب ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا کے میدان میں اپنی گردن کٹائی، اپنے پورے کنبے خاندان کو قربان کر دیا، لیکن ایک ناحق ووٹ نہیں ڈالا. یزید کا حضرت امام حسین سے مطالبہ تھا کہ میری بیعت کرو. بیعت اس وقت کا ووٹ تھا. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ یزید کو اپنے ووٹ کا حقدار نہیں سمجھتے تھے. انہوں نے اپنے ووٹ کی حفاظت اپنی گردن کٹا کر کی، لیکن ناحق غیر مستحق کو ووٹ نہیں دیا. اور ہمارے لیے یہ پیغام چھوڑا کہ اے نبی کے ماننے والوں، میں نے اگر نبی کا نواسا ہو کر اس کی حرمت پہ اپنا پورا کنبہ قربان کر دیا ہے تو تم کسی کے خوف سے، تم کسی کے لالچ سے، تم کسی جھوٹے فریب میں اس ووٹ کو غلط استعمال نہ کرنا. تو آج آپ کے پاس یہ ووٹ ایک امانت ہے. اس ووٹ سے ان بچوں کے مستقبل کا فیصلہ ہوگا. آپ لوگ محنت کرتے ہو، مزدوری کرتے ہو، کس کے لیے کرتے ہو؟ اپنے بچوں کے لیے کرتے ہو. سارا دن محنت کرتے ہو، لیکن جب ان بچوں کے مستقبل کی بیج ڈالنے کی باری آتی ہے تو آپ اگر ناقص بیج ڈالو گے تو میرے ساتھیوں آپ ان بچوں کے برباد ہوں گے.
ان بچوں کو اچھا مستقبل دینا ہے تو آؤ ہمارے ساتھ مل کر پاکستان کو نواز شریف کی قیادت میں ترقی کے راستے چڑھائیں۔ آؤ ہمارے ساتھ مل کر ظفر وال کی حقیقی آزادی کا ووٹ ڈالو کہ ہم ظفر وال کو تھانے کچہری لوٹ مار دھونس دھاندلی کمیشن کی سیاست سے نکالیں اور ظفر وال کے اندر امن تعلیم اور ترقی کی سیاست کا بیج بوئیں۔ اگر آپ اس راستے پہ چلنا چاہتے ہو تو آپ کا فرض ہے کہ اکیلے نہ چلو، اگلے 3 ہفتوں میں اپنے ہر دوست کو، رشتہ دار کو، واقف کو اس پیغام کو پہنچاؤ، کیونکہ یہ مسئلہ ایک آدمی کا نہیں ہے، یہ پورے علاقے کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے آنے والے مستقبل کا مسئلہ ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی PP 54 سے 8 فروری کو جہاں نارووال سے NH 76 کا پورے پاکستان میں قومی اسمبلی کا بہترین نتیجہ نکلے گا، PP 54 سے پورے پنجاب میں صوبائی اسمبلی کا بہترین نتیجہ انشاءاللہ اور اسی طرح NH 75 جو شکر گڑھ ظفر وال کی سیٹ ہے، اس کے اوپر بھی مسلم لیگ نون نے چودھری انوار الحق صاحب کو ٹکٹ دیا ہے، اور وہ بھی ایک شریف آدمی ہے، اور ان کو ٹکٹ اس لیے دیا گیا ہے کہ ہم اس ضلع کے اندر شرافت کی سیاست کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں، اور جو لوگ مظلوم بن رہے ہیں، جیسے ظفر وال کا ایک گھرانہ 70 سال سے سیاست کر رہا تھا، شکر گڑھ کا بھی ایک گھرانہ 60 سال سے سیاست کر رہا تھا، اور آپ شکر گڑھ میں ان سے پوچھیں کہ جناب دسو تہاڈی کوئی نشانی ہے سوائے کہانیاں تے لطیفے تے گلاں۔ سو یہ لوگ جو لوگوں کو لطیفے سنا سنا کے، لوگوں کو کہانیاں سنا سنا کے ووٹ لے جاتے ہیں اور اس کے بعد 5 سال نظر نہیں آتے، اب وقت آ گیا ہے کہ ان سے جان چھڑائی جائے اور حقیقی معنوں میں یہاں پہ ترقی کا سفر شروع کیا جائے۔ میرا اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ کو میں مدد کی طرف دیکھتے ہوئے عاجزی کے ساتھ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں کامیاب کیا تو کسی غریب کو، کسی کمزور کو، کسی ماڑے کے اوپر کسی نے اگر ہاتھ ڈالا تو اس کا ہاتھ احسن اقبال پکڑے گا۔